السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انکل ایک سوال تھا، میرا سوال یہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کا جو واقعہ ہے، رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے، وہ واقعہ میں نے کافی سنتا ہوا آ رہا ہوں، کافی سالوں سے، آپ بھی سنتے ہوئے ہوں گے جی پر سنا ہے۔ میں نے ابھی ایک کسی عالم کی ویڈیو دیکھی تو ان سے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ سندن صحیح نہیں ہے، اس میں سند ٹوٹ رہی ہے، سند ایز ان کسی نے بہت بعد میں جا کے لکھا ہے، کافی سالوں بعد۔ ان کی تاریخی ان کے ساتھ جو لوگ تھے، نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے، ان سے یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی نے بہت بعد میں جا کے لکھا ہے۔ اور جو آخری سند ملتی ہے اس میں یہ ملتی ہے کہ میں نے اس آدمی سے کسی کا نام لکھا ہوا اس آخری سند میں، بس یہ لکھا ہوا ہے میں نے اس آدمی سے سنا، یہ بہت بعد میں لکھے ہے، تو اس بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ جدہ سے محمد عاقل، مملکت سعودی عرب۔ یہ واقعہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے واقف ہے۔ دراصل 4 قصے بیان کیے جاتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جن میں سے نور الدین زنگی کا قصہ بڑا مشہور ہے، اور اس کی مشہور ہونے کی وجہ بھی میں شاید آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس امید پر کہ آپ بغیر تعصب کے اس کی حقیقت تک رسائی کرنے کی میرے ساتھ کوشش کریں گے۔ نور الدین کا جو خواب ہے، نور الدین زنگی کا، اس خواب کے بارے میں حضرت جناب سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ فرماتے ہیں کہ انقذنی، مجھے 2 بندوں سے یا 2 آدمیوں سے حفاظت کر لیجئے، میری بچا لیجئے، 2 بندے ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ جو آپ علیہ السلام کا خواب آپ نے دیکھا تھا، جو مسلسل 3 دن سے آپ کو لگاتار آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20-25 دن کا ہوا کرتا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے، بغیر کسی راحت کے، یہ راستہ 16 دن میں ہی طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینے آنے جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا، ایک دعوت عام کر دی۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو بہت سنجیدگی سے مطالعہ کرتے اور دیکھتے اور پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے پوچھا، کیونکہ ان مدینے والوں میں وہ چہرہ نظر نہیں آیا، تو مدینے کے حاکم یا مدینے کے گورنر سے پوچھا تو جواب ملا کہ صاحب مدینے کے جتنے بھی باشندے ہیں وہ تو آپ کی دعوت میں شریک ہو گئے ہیں، لیکن 2 زائرین ہیں۔ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والے تو کوئی نہیں باقی بچا، لیکن 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول کے قریب میں ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینے میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کری۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار تھے، ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا جب وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا، وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں، کرسچنز ہیں،
اور اپنی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان پہ یہ سن کر رونے لگے، اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے ہوئے اور یہ فرما رہے تھے، میرا نصیب کہ میری پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا۔ اس واقعے کو جناب مختلف لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ سائل نے ذکر کیا ہے۔ میرے پاس ایک تحریر ہے محدث لاہور نے جس کا حوالہ دیا ہے، اور وہ ہے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ حافظ زبیر علی زئی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نور الدین زنگی کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ اس کے علاوہ اس واقعے کو بڑا دل فریب بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس کا اصل حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سلطان نور الدین محمود ابن ابی سعید زنگی ابن آق سنقر الترکی السلجوقی رحمت اللہ علیہ سن 511 ہجری میں پیدا ہوئے اور 569 ہجری میں اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 118، تاریخ ابن الجوزی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد نمبر 1827 نمبر 208۔ آپ حنفی فقہ میں سے متبع کتاب و سنت تھے، آپ حنفی مسلک کے تھے، اور دنیا میں چونکہ بر صغیر میں حنفی مسلک رائج ہے تو حنفیوں کو باقاعدہ طور پر اس قصے کو مشہور کرنے میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ہاں تو علم غلم پتہ نہیں کتنے قصے عام فضائل اعمال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک عظیم الشان واقعہ لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نور الدین زنگی سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجیح دینے والے متبع سنت تھے، ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس قصے میں اس کی جو وجہ ضعیف اور تضعیف ہے وہ دراصل اس کا غیر ثابت شدہ ہونا ہے۔ جمال الدین الاسنوی نے نور الدین شہید کے معاصر میں سے کسی ثقہ و صدوق گواہ تک کوئی متصل سند اس واقعے کی نہیں نقل کی ہے، اور بے سند اور منقطع روایات مردود ہوتی ہیں۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے حالات ابن جوزی، ابن عساکر اور دیگر علماء نے لکھے ہیں، مگر کسی نے بھی اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا۔ لہذا وہ کون سا ذریعہ تھا جس سے اسنوی جو اس قصے کو لکھنے والا ہے، جو زنگی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے 135 سال بعد پیدا ہوا، اس کو اس واقعے کا پتہ کیسے چلا؟ دراصل یہ وہ وجہ ہے جس پر محدثین نے یا محققین نے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ اس وجہ سے یہ جو قصہ ہے یہ دراصل بے بنیاد قصہ ہے۔ لیکن اس قصے کے بارے میں یہ بھی یہی لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام سخاوی کے اس بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی تاریخی واقعہ درجہ ثبوت کو نہ پہنچے تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر سلطان نور الدین زنگی کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت والا واقعہ پائے ثبوت کو پہنچ جائے تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اس تحریر میں جو قصہ منسوب کیا جاتا ہے وہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو سنا ہے، لیکن محققین نے اور مورخین نے کسی نے بھی اس کی سند کے بارے میں غور نہیں کیا ہے کہ یہ کب واقعہ پیش آیا، اور تقلیدی جمود پر جمنے والوں نے اسے بس جس طریقے سے اردو میں ایک مثال ہے نا کہ مکھی پر مکھی مارنا، بغیر تحقیق کے کسی بھی واقعے کو نقل کر دینا۔ لیکن یہاں تو یہ بے سند واقعہ ہے اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ بے سند ہے، اور اس کو سچ کہنے والوں نے بھی اس کی سند بیان نہیں کری ہے۔ تو لہذا آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے، جو گفتگو سنی ہے،
کہ سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں، تو وہ میرے خیال سے آپ نے بالکل درست سنا ہے، کیونکہ کسی بھی مورخ نے ان واقعات کو نقل نہیں کیا ہے۔ جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن ابن ابو الحسن علی البغدادی، وفات 597 ہجری، ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم نے اس نام سے تاریخ کی کتاب لکھی، اگرچہ ان کی وجہ شہرت محدث ہونا ہے۔ ان تمام کتب میں جو کہ آپ عماد الدین ابو عبداللہ محمد بن محمد الاصفہانی، حافظ ابو القاسم علی بن ابی محمد الحسن اور عز الدین ابو الحسن علی بن محمد الجرزی اور جزری، ان تمام نے ان واقعات کو نقل ضرور کیا ہے، لیکن بغیر کسی پختہ سند کے۔ تو میری جو تحقیق ہے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، سائل نے پوچھا ہے، تو وہ یہ کہ اس واقعے پر مجھے ہمیشہ سے تردد رہا ہے، اور میرا اطمینان بھی مجھے نہیں ہوتا ان الفاظ پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جائیں اور پھر یہ فرمائیں کہ انقذنی، مجھے بچا لیجئے، میری مدد کیجئے۔ اور بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چینل کے ذریعے قرآن و سنت کے شیدائیوں کے لیے جمع ہونے کا اور علم سیکھنے کا اس چینل کو ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹے قصوں اور کہانیوں سے محفوظ فرما لے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس واقعے کی صداقت پر یا اس ویڈیو سے یا اس مواد سے اعتراض کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے۔ اس میں کوئی ایسا قصہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس قصے میں جو کہ میں اور آپ جس سے سیکھ لے سکیں۔ بہت سے لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو خواب کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جناب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور جاگتے میں تشریف لاتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بھی اس طرح کے واقعات نقل کیے ہیں۔ ان واقعات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کو جیتے ہوئے، جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ صحابہ کا شرف تھا، صحابہ کو یہ مقام حاصل تھا۔ ہم لوگوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور آپ کی محبت جنت میں داخل ہونے کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون